ایک بادشاہ اور بھکارن کا دلچسپ واقعہ۔ ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کسی زمانے کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک حسین بھکارن اور بادشاہ رہا کرتے تھے۔ بھکارن جو بہت حسین اور خوبصورت تھی، در در بھیک مانگ کر اپنا پیٹ بھرتی تھی۔ ایک دن اتفاق سے بادشاہ کا گزر وہاں سے ہوا۔ بادشاہ کی نظر جو بھکارن پر پڑی تو بڑا حیران ہوا۔ حالانکہ وہ میلے کچیلے کپڑوں میں تھی، مگر بادشاہ سے اس کا حسن چھپا نہ رہ سکا۔ پہلی ہی نظر میں وہ اسے پسند آ گئی، وہ اسے دل دے بیٹھا اور اس پر اپنا دل ہار گیا۔ اس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ اس عورت کو شاہی سواری میں سوار کر کے محل لے جاؤ، اور مسیتا یعنی نائی عورت جو دلہنوں کو سوارتی ہے، سنگار کرنے والی، اس سے کہو کہ اسے نہلا دھلا کر اور سجا سوار کر ہمارے سامنے پیش کریں۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ جب بھکارن عمدہ لباس اور آرام کے ساتھ بادشاہ کے سامنے پیش آئی تو اس پر فدا ہو گیا اور فوراً اس کو اپنی ملکہ بنا لیا۔ جب وہ بھکارن ایسو آرام کے ساتھ محل میں اپنی زندگی گزارنے لگی، بادشاہ نے اس کے لیے کسی چیز کی کمی نہ رکھی، اسے دنیا کی ہر ایسو آرام مہیا کی۔ وہ اسے بڑے پیار اور محبت آرام سے رکھتا، مگر اس کے باوجود وہ روز دبلی پتلی اور کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی صحت گرتی چلی جا رہی تھی اور وہ کچھ اداس بھی رہنے لگی۔ ایک دن بادشاہ نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے بی بی، جو تم اتنی کمزور ہوتی جا رہی ہو؟ کیا تمہاری خوشیوں میں کوئی کمی رہ گئی یا کوئی ایسا غم جو تمہیں مجھے نہیں بتانا چاہتی؟ آخر تمہیں کیا غم ہے؟ کون سا غم تمہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے جو یوں دبلی پتلی ہوتی جا رہی ہو؟ مگر کوئی بیماری ہو تو اس کا علاج کرواؤ، اگر کوئی غم ہے تو اسے بھی دور کیا جائے۔ بھکارن نے کہا، جہاں پناہ نہ مجھے کوئی غم ہے اور نہ کوئی بیماری، آپ صرف اتنا کیجیے کہ مجھے اپنے ساتھ کھانا کھانے پر مجبور نہ کریں، بلکہ میرا کھانا الگ دے دیا جائے اور میں سب سے الگ تھلگ کھانا کھاؤں گی۔ اس کے بعد میں نہ کمزور رہوں گی، نہ ہی کوئی مجھے غم ہوگا۔ بادشاہ نے یہ بات سنی تو بڑا حیران ہوا، مگر اس نے حکم دیا کہ اس بھکارن کا کھانا الگ سے آنے لگا۔ اس کے بعد وہ روز صحت مند تندرست ہونے لگی۔ بادشاہ نے نوکروں سے پوچھا، آخر یہ الگ کھانے میں کیا کرتی ہے؟ الگ کھانے میں آخر کیا راز ہے جو روز بروز تندرست ہوتی جا رہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہمیں اس کا علم نہیں، بس اتنا معلوم ہے کہ جب کھانا آتا ہے تو اسے دیواروں کے طاقوں میں چنوا دیتی ہے اور کھڑکی پہ پردے ڈلوا دیتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں معلوم نہیں کہ کیا کرتی ہے اور کس طرح کھاتی ہے۔ ایک دن جب بھکارن کھانے میں مصروف تھی، بادشاہ نے چھپ کر پردے کے پیچھے سے جھانکا تو کیا دیکھتا ہے کہ بھکارن باری باری ہر طاق کے سامنے جاتی ہے اور کہتی ہے، خدا کے واسطے مجھے کچھ دے دو، ایک لقمہ کھانے کا دے دو، اور پھر اس میں سے ایک لقمہ اٹھا کر کھا لیتی ہے، اور پھر اسی طرح چلتی پھرتے دوسرے طاق کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، اللہ کے نام پر نوالا دے دو، اس میں سے ایک لقمہ کھا لیتی ہے۔ اسی طرح باری باری سب طاقوں سے مانگتی پھرتی ہے، اور جب پیٹ بھر جاتا ہے تو نوکروں کو آواز دیتی ہے وہ کھانا واپس اٹھا کر لے جائیں، اور ہاتھ منہ دھو کر باہر آ جاتی ہے۔ جب بادشاہ نے یہ حال دیکھا تو سمجھ گیا، ابھی تک اس کی بھیک مانگنے کی عادت نہیں گئی، حالانکہ میں نے اسے بھکارن سے محل کی ملکہ بنا دیا۔ اگر اس کی فطرت نہیں بدلی، اسے اسی دن بھکارن کو محل سے نکال دیا اور پھر کبھی اس کا نام تک نہ لیا۔